کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ, یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ سے منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہوں, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے, مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی. اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں, یہی چل رہا ہے نا آج کل. او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ, آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا, یار کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے, ایسا ہے کہ نہیں ہے, بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بیزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں آپ کسی اور وقت کا نہیں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے, اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا. آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا, کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں.
تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں. تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے؟ قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ 16 مسالوں سے تیار کردہ. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا. میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دی ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں؟ دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمے کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے, پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے. بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے. ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا, وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں وہاں سے, آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرها مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. وہ کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, اس سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل,
وہ جناب وہ کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں, 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے, 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, دھونے والے لیے لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع, ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفنس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں, جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو. ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل, وہ سڑتا رہتا ہے. کسی کام کو جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں. تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خوب پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے, اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو. اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی. تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی, سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں. جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل, اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے, اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے, وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا, ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جیسے آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی معجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے, پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا, ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو
پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کہا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کر رہے ہیں, تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی, والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وفا. گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑھا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے. بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے, حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں. اندر سے ٹھیک ہونے بڑا مشکل کام ہے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں, اندر سے ٹھیک کیسے ہوتا ہے انسان. دیکھو ایک مثال دیتے ہیں, بڑی ماہرین نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے کہ آپ کسی بہت بڑے پتھر کو لڑکانا چاہتے ہو, بہت بڑا پتھر ہے, اس کو آپ چاہتے ہو اپنی جگہ سے سرکا دو. یاد رکھو پتھر کو ہلانا آسان ہے, اپنی طبیعت کو چینج کرنا بولو نا مشکل ہے. اپنے اخلاق کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا بڑا مشکل ہے, کہ کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے بات کرنی ہے, کس کے سامنے جھکنا ہے, کس کے سامنے اکڑنا ہے. یہ چیزیں چینج کرنا بڑا مشکل کام ہے. باس کے سامنے جھک جاؤ, ٹھیک ہے, تنخواہ اچھی ملے گی, ثواب نہیں ملے گا. تنخواہ ملے گی تو ٹھیک ہے, تنخواہ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ابا کے سامنے اگر تمیز سے بات کرو گے پیسے کچھ بھی نہیں ملیں گے, بلکہ الٹا اور پیسے مانگ لیں گے. ابا کہیں گے میرا بچہ آج تو بہت نیک ہے بیٹا, ذرا 50 روپے تو نکال, تو بڑی تمیز سے بات کر رہے ہیں. تو پیسے جائیں گے, صرف ثواب ملے گا. تو کیا مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی جگہ سے بولو نا سرکانا ہے, ہلانا ہے. اب اس کا ایک طریقہ یہ کہ دھکا لگاؤ. کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو نہیں ہل رہا, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو ہلتا بھی ہے تو تھوڑا سا ہلتا ہے, کبھی ادھر سے دھکا لگا رہے ہو, کبھی اوپر چڑھ کے پھسلنے کی کوشش کر رہے ہو, تو ٹائم ضائع ہوگا. وہ اپنی جگہ سے ہلکا پھلکا سا ہلے گا, لڑکے گا نہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ گریوٹی پتہ ہے نا, کشش ثقل, کہ اس پتھر کا مرکز کہاں ہے, اس کی پوری جو کشش کا جو مرکز ہے نا وہ کہاں ہے. اس مرکز پہ ایک لیور رکھو, لیور, ایک لمبی سی راڈ, ٹھیک ہے نا, لمبی سی راڈ کنارے پہ نہیں رکھو, بالکل مرکز تلاش کرو. اس مرکز پہ, یعنی اس کا سینٹر کدھر ہے, اس مرکز پہ زمین پہ ٹکا کے لیور رکھو, اور پیچھے سے لیور کو ہلکا سا, ارے یار میں پورا دھکا دے دیا, آپ لوگ صرف منہ سے دھکا بولا نہیں جا رہا, پورا دھکا دے کے دکھا دیا میں نے. ذرا سا پش کرو گے تو پتھر, لیور کہتے ہیں نا قوت کا جو بازو ہے وہ جتنا لمبا ہوگا فورس اتنی زیادہ خرچ ہوتی ہے نا, جو اس کی لینتھ جتنی زیادہ ہوگی تو لمبی لینتھ رکھو, اتنی نہ ہو کہ وہی جھولنا شروع کر دے. میں اس لیے ڈر لگتا ہے کہ خود جا کے تجربے نہ کر رہے ہو, بولے یار تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے, کسی سائنسدان سے مشورہ لے لینا پہلے, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اس کو ہلکا سا پش کریں گے, طاقت تھوڑی استعمال ہوگی, آؤٹ پٹ پورا پتھر چینج ہو جائے گا, اس کی پوری نیچے کی سطح اوپر آ جائے گی, اوپر کی سطح نیچے. تو یاد رکھو انسان اگر یہ چاہتا ہے نا میں پورا چینج ہو جاؤں, میں پورا کیا ہو جاؤں, ابھی جہاں جس سے تمیز سے بات کرنی تھی اس سے بدتمیزی ہو رہی ہے, جس سے بدتمیزی کرنی تھی اس سے تمیز چل رہی ہے, مارکیٹ میں یہ چل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اسلام دشمنوں سے جہاں لڑائی کا لڑنا چاہیے تھا وہاں تمیز چل رہی ہے, جہاں محبت سے رہنا چاہیے وہاں لڑائی ہو رہی ہے. گرل فرینڈ سے تمیز سے بات ہو رہی ہے, بیگم سے پھڈے چل رہے ہیں, یہی چل رہا ہے نا آج کل.
او بھائی مجھے ایک بات بتاؤ, آپ لوگ کہو گے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, سچی سچی دل سے بتاؤ, آفس میں بیٹھے ہو, بیگم کا فون آیا, غصہ آتا ہے نا یار, کیا مصیبت ہے یار, بات ان نون نمبر سے آیا, اٹھایا, ہاں بھائی میں جی آپ کی بیگم بات کر رہی ہوں, ہاں ذرا جلدی کرو کیا بات ہے. یہی ہوتا ہے نا, سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی, ایسا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. بھائی کیا مسئلہ ہے بولو نا. اچھا اگر یہی ان نون نمبر سے فون آیا, فون اٹھایا اور پتہ چلا کوئی ان نون لڑکی بات کر رہی ہے, انٹی نہیں کوئی لڑکی بات کر رہی ہے, تو ایسے بات کرو گے کیا ہے, کیا جی فرمائیے کیا بات ہے, جلدی سے بات کریں, ٹائم نہیں ہے میرے پاس. 99.9% لوگ بہت تمیز سے بات کریں گے, ڈیٹیل میں جا کے, ایسا ہے کہ نہیں ہے, بہت تفصیل سے بات کریں گے کہ جی بتائیے. وہ کہے گی ایسا ہے کہ ابھی آپ بزی چل رہے, میں کسی اور وقت کال نہیں نہیں آپ کسی اور وقت کریں, ابھی آپ جو بات ہے بات کریں, انسانیت کی خدمت ہے. اخلاق اسلام نے کیا سکھائے ہیں بھائی, اسلام نے کیا سکھایا ہے, اخلاق, اچھے اخلاق, یہ اسلام کی پہچان ہے. وہ بھی اگر اس کو آپ کی آواز پسند آ گئی, اس کو بھی لگا کوئی بہت کوئی 99 سال کے یا 90 سال کے نہیں ہے, کوئی جوان آدمی, وہ بھی بہت تمیز سے بات کرے گی, ٹھیک ہے نا, آپ بھی تمیز کا جواب ڈبل تمیز سے دیں گے آپ. تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ جہاں بات کرنی ہے سسر سے لوگ تمیز سے بات نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان احق ما اکرم به الرجل ابنته او اخته, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا, کہ اس نے بڑا دل کیا اپنی بیٹی یا بہن تمہیں نکاح میں دے دی, تو جب آئے سب سے زیادہ عزت اس کی عزت کرو. غنڈے کی عزت ہو رہی ہے, بدماشوں کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے بدماشوں کی عزت چلو ڈر سے کر رہے ہو, ہم نہیں کہتے کہ عزت نہ کریں ان کی, لیکن اللہ کے لیے بھی تو کسی کی عزت کرنا سیکھو نا بھائی. تو اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نیچر کو کرنا ہے چینج. اچھا بہت ساری چیزیں, صرف یہی نہیں ہے کہ جہاں تمیز سے بات کرنی ہے وہاں بدتمیزی ہو رہی ہے, جہاں بدتمیزی کرنی ہے وہاں تمیز چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ الٹا ہو رہا ہے, جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی, جہاں نہیں دکھانی وہاں ہو رہی ہے. جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں سخاوت نہیں ہو رہی. جس نے میرا بیان سننا ہو نا, ادھر مسجد میں آ کے سنا کرے. میرا جو دماغ یہاں چلتا ہے کہیں اور نہیں چلتا, کہیں اور جاتا ہوں پتہ نہیں پبلک ہماری ٹرمز ہی نہیں سمجھ رہی ہوتی, لوگ بولتے ہیں پتہ نہیں کس ٹائپ کا بیان کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ ہمارے اس اسٹائل سے واقف نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے یار, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, تو زبان نہیں چلتی پھر میری. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ جہاں سخاوت دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جا رہا ہے, کنجوسی. جہاں کنجوسی دکھانی ہے وہاں کیا دکھایا جہاں شریعت نے کہا قناعت کرو وہاں کیا کر رہے ہیں, سخاوت. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو سخاوت ہم کر رہے ہیں, یہ سخاوت یہ اندر سے اچھے ہونے کی بیس پہ نہیں ہے, بلکہ یہ اندر ایک بیماری ہے, دکھلاوا, ریاکاری, شو بازی, پبلک کی نظر میں بڑا بننے کا شوق. تو جہاں خرچ کرنے میں بڑا بنتے ہوئے نظر آ رہے ہوں خرچ کریں گے, جہاں بڑا بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہاں خرچ نہیں کریں گے, بلکہ وہاں بچائیں گے. اب دیکھو نا شادی بیاہوں میں لفافے کیسے چل رہے ہوتے ہیں, او بھائی وہ دولہا ہے, اس کے پاس پیسے تھے تبھی تو شادی کی ہے اس نے. اور یہ کون سا طریقہ یار, ایک آدمی دعوت کر رہا ہے اسے اتنے لفافے دو کہ دعوت کے پیسے وصول ہو جائیں, تو یہ دعوت تھوڑی ہے, تو ہوٹل ہو گیا. اس نے اس کا مطلب ہے ولیمے کے دن ہوٹل کھولا ہے, اور ایک پلیٹ کے 500 روپے کم از کم ریٹ ہیں اس کے. بھائی دولہے کو کم سے کم 500 تو دیے جاتے ہیں نا, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے ایک دن کے لیے ہوٹل کھولا ہے, نام کم بخت ولیمے کا بدنام کر رہا ہے, سنت کا نام لگا رہا ہے, لیبل کر کیا رہا ہے, قورمہ بریانی بیچ رہا ہے. وہ 500 روپے فی پلیٹ, 16 مسالوں سے تیار کرتا. وہ ادھر نیو کراچی میں نا ایک ریڑی والا, یہ 2006 کی بات ہے, اس وقت 5 روپے کی پھر بھی کچھ ویلیو تھی. تو وہ ریڑی لگا کے روزانہ گزرتا تھا, 16 مسالوں سے تیار کردہ, قیمت صرف 5 روپے بریانی. میں نہیں کھاتا تھا, میں نے کہا 5 روپے کی کیا ہوگا, پتہ نہیں کوئی کیا چیز بیچ رہا ہے. ایک دن مجھے خیال آیا, میں نے کہا یار ہے بھی بریانی اور 16 مسالے بھی ڈلے ہیں اور 5 روپے, تو ٹرائی تو کرو نا. ایک تجسس ہوتا ہے نا انسان کو, ٹرائی تو کر کے دیکھو ہے کیا.
میں نے وہ کھائی تو اس میں واقعی صرف 16 مسالے ہی تھے. ایک میرا خیال ہے کالی مرچ ہوگی, ایک لونگ, ایک دار چینی, ایک لال مرچ, تو ایسے 4 مسالے تو میں نے بتا دیے ایسے گن کے. ٹوٹل 16 مسالے مختلف ڈیزائن کے, اس میں درمیان میں کہیں کہیں چاول اس نے ڈالا ہوا تھا. ہم نے کہا یار واقعی 16 مسالوں سے تیار کردہ. تو خیر, تو دولہا کیا کر رہا ہوتا ہے ولیمے میں؟ دولہا بھائی یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فی پلیٹ کم سے کم 500 روپے ریٹ. اب وہ ولیمہ کا انتظام کرتا ہے کہ بھائی اتنے لوگ آئیں گے, کوئی 5000 بھی دے سکتا ہے, کوئی ڈیفینس سے آئے گا تو 5 روپے دیتے, 500 تو دیتے ہوئے شرمائے گا نا, اس کو پھر تانا دیں گے پھر تو کم بخت ڈیفینس سے آ رہے 500 روپے دے رہے ہیں. ڈیفینس میں رہتے کیوں؟ جب ایسی نیچ حرکتیں تم نے کرنی ہیں, اتنا گھٹیا پن دکھانا ہے تو ڈیفینس میں کیوں رہتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو کم سے کم 5000 تو دو نا. تو لفافے چلتے چلتے پھر وہ بیٹھ کے حساب ہوتا ہے, اتنا آیا اتنا گیا. یہ جوا ہے. بعض دفعہ اکثر تو پیسے پورے ہو جاتے. یار مردوں کے بڑے مزے ہیں خدا کی قسم اس زمانے میں. نکاح پہ جہیز عورت لے کے آ رہی ہے بھائی, مہر معاف ہو رہا ہے یا اتنا تھوڑا رکھا جا رہا ہے. ایک مہر کا خرچہ وہ بھی گیا, نان نفقے کا جو فرنیچر کا خرچہ وہ بھی مر سے گیا, اور وہ رہ گیا تھا آخر میں ایک ولیمے کا خرچہ, وہ بھی گیا. وہ بھی ختم. اور پھر راشن دال کا خرچہ تھا وہ بیگم جاب کر کے پورا کر لیتی ہیں. تو پھر کی تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ ہوٹل لے لیا کرو کرایہ پر نکاح کر کے نا. وہ بیگم صاحبہ صبح جاب کرنے جائیں, وہاں سے آپ بھی یہاں سے جاب کر کے رات کو ہوٹل پہ ملاقات کیا کریں. اس کے لیے بحریہ ٹاؤن میں گھر بنانا یا ناظم آباد میں یہ ٹینشن لینے کی, بھائی میاں بھی جاب بیگم بھی جاب, دونوں ہی گھر سے باہر ہیں, تو گھر کس کے لیے بنایا ہے؟ خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, ادھر نہ چلی جائے بات. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہا ہے بھائی مارکیٹ میں؟ کنجوسی چل رہی ہے. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے قناعت ہونی چاہیے. قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ, جتنی سادگی سے نکاح ہوگا برکت اتنی زیادہ ہوگی. ان چیزوں پہ نہیں اڑاؤ گے زیادہ پیسہ. اور قناعت کہاں ہونی چاہیے؟ دکھلاوے میں پیسہ خرچ مت کرو. آپ کو پتہ ہے ہمارے جو اکابر تھے, بزرگان دین تھے, وہ بہت سوچ سمجھ کے پیسہ خرچ کرتے تھے. کہتے اللہ کی نعمت ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. ان کے حالات دیکھ کے لوگ سمجھتے تھے کنجوس ہیں, حالانکہ کنجوس نہیں ہیں, وہ سخاوت کے دریا تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے وہ 20 روپے میں نہیں کریں گے. اڑانا نہیں ہے, مال کو ضائع نہیں کرنا. اور دیکھو ایسے اڑا رہے ہیں بالکل. وہ جناب کھانا کھانے بیٹھیں گے ہوٹل میں, 2 آدمی بیٹھے ہیں, 6 آدمیوں کا کھانا منگوا کے, جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ یہ حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. آدمیوں کا کھانا ہے 6 کا منگوایا کہ ضائع کیا. شادیوں میں دیکھو نا, جتنے آدمی آتے ہیں آدھے سے زیادہ کھانا بچتا ہے. کوئی ایک بوٹی بھی ایسی نہیں ہوتی ہڈی پہ لگی ہوئی جس کو پورا صاف کرتا ہو کوئی بیٹھ کے. ران کی بوٹی نکالی, 2 نوالے لیے, لگی ہوئی ہے, وہ چھوڑ کے چیسٹ پہ آ گیا ڈائریکٹ. بکرا کھا رہا ہے تو چانپیں ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ لیگ پہ چلا گیا. او بھائی پہلے اس کو تو صاف کر لے. نہیں, ہر چیز کا ٹیسٹ لینا ہے. ضائع ان پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے, لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. اتنا کھانا ضائع ہوتا ہے, اتنا ضائع ہوتا ہے. کہاں غریب آدمی کو وہ ترس رہا ہے بیچارہ روٹی کے نوالے کے لیے, اور جس کو اللہ نے پیسہ دے دیا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ ولیمے میں اچھا کھانا نہ کھلاؤ, آپ کو اللہ نے زیادہ دیے تو اچھا کھاؤ, اچھا کھلاؤ, لیکن ضائع مت کرو. اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا مت کھاؤ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, سادگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کھانا نہ کھلائیں. اب آپ ڈیفینس میں رہتے ہیں, آپ نے بیان سنا جی ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے, لوگ ولیمے میں آئے, آپ نے دال چاول لا کے سامنے رکھ دیے کہ جی ہم نے علماء سے سنا ہے ولیمہ سادگی سے ہونا چاہیے. تو آپ کھلائیں, جو جیسا مرضی کھلائیں, لیکن ضائع تو نہ کرو بھائی. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ جو جس قسم کے لوگ آ رہے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تمیز سے, تو پھر جو بچائے گا اس کا پہلے سے انتظام کرو کہ کہاں بانٹنا ہے اس کو, جا کے ضائع ہونے سے بچانا ہے اس کو. ہمارے بعض اکابر کے واقعات ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے, ان کا نام نکل گیا ذہن سے. اتنا اہتمام کیا کرتے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد جو دسترخوان ہے نا, میں نہیں کہہ رہا آپ اتنا وہمی بنے, لیکن جو دن میں زیادہ تقویٰ تھا وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جا کے نا چیونٹیوں کے بلوں کے پاس جا کے ڈال دیا کرتے تھے.
کہ چلو ہم نہیں تو چیونٹیاں تو جو بچ گیا یہ کون کھا لے, یہ چیونٹیاں کھا لیں. یعنی اس پر بھی احسان کا ثواب تو ہے نا جانور پر. بلی کو کھلا دو یار, کتوں کو کھلا دو, ایسے پھینک دیتے ہیں بالکل وہ سڑتا رہتا ہے, کسی کام کو. جنات کے کام آتے ہیں پھر, پتہ ہے آپ کو حدیث میں آتے ہیں جو ہڈیاں ہم پھینکتے ہیں نا یہ جنات کھاتے ہیں, تو وہ جن کو کھلا کے تو پھر آپ کو خود پتہ ہے جنات اور پاورفل ہو جائیں گے اور عاملوں کی دکانیں اور چلیں گی. آپ کو پتہ ہے نا چائنا اسکریپ سے کیا کچھ بنا رہا ہے نا. آپ چائنا میں پانی کی بوتل پی کے پھینک کے تو دیکھیں, فوراً کوئی بندہ آئے گا بوتل اٹھا کے لے جائے گا. یہ بھی تو ایک چیز ہے نا, انہوں نے ہر چیز کو ضائع ہونے سے بچایا کہ بھی ضائع نہ کرو, اس کو دیکھو اس کا کیا کام ہو سکتا ہے, اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن بنا دو اس سے. ارے پینے کا گلاس نہیں بنا سکتے, ڈسٹ بن تو بن سکتی ہے نا. پھر ڈسٹ بن جب خراب ہو جائے گی تو پھر اس کو پگھلا کے ڈسٹ بن سے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جہاں سخاوت ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے؟ کنجوسی. جہاں کنجوسی ہونی چاہیے وہاں کیا چل رہی ہے بھائی؟ سخاوت چل رہی ہے. تو یہ سب اس کی علامتیں ہیں. جس سے محبت کرنی چاہیے اس سے نفرت کر رہے ہیں, جس سے نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت, جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈر نہیں رہے, جس سے ڈرنا نہیں چاہیے اس سے ڈر رہے ہیں, جس پر اعتماد کرنا چاہیے توکل اس پر اعتماد کر نہیں رہے. جو بے وفا ہے بھائی, جس کی فطرت اور گھٹی میں وعدہ خلافی ہے اس پر پورا اعتماد کر کے بیٹھ گئے. اللہ بے وفا ہے یا با وفا ہے؟ وہ وفادار ہے, اس پہ اعتماد نہیں کر رہے. اور یہ دنیا جو پینترا بدلنے میں 2 منٹ ہی لگاتی. آج جو آپ کے دوست ہیں نا ہلو ہائے ہر وقت بھائی السلام علیکم ملا رہے ہیں, بہت سے ان میں ایسے ہیں جن پیسوں کی وجہ سے مل رہے ہیں گلے. جیسے نا آپ غریب ہوئے راستہ بدل کے چلے جائیں گے. اکثر میں ایک حکیم صاحب کا واقعہ سناتا ہوں. ایک حکیم صاحب غریب تھے, کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا نا ان کو. غریب آدمی کو تو لوگ سلام کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں, تو سلام ہی نہیں کرتا تھا کوئی ان کو. جب ان کے پاس دولت آ گئی نا, کوئی ماجون ایجاد کر لی ہوگی انہوں نے جس سے گنجوں کے سر پہ بال نکل آئے. حکیموں کی تو لاٹری ایسے ہی کھلتی ہے نا, کوئی ایسی دوا بنا لی وہ لگ گئی بھائی, اب وہ لوگ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو ان کی لاٹری کھل گئی, وہ جناب پیسہ آنا شروع ہوا. پہلے زمانے میں تجوریاں ہوا کرتی تھیں, بینک تو ہوتے نہیں تھے, اور اس میں لوگ اشرفیاں رکھا کرتے تھے, سونے اور چاندی کے سکے. یہ کرنسی کا زمانہ نہیں تھا. تو اب لوگ حکیم صاحب جہاں سے بھی گزرتے لوگ ان کو سلام کرتے, بولتے حکیم صاحب السلام علیکم. حکیم صاحب کہتے پہنچا دوں گا. لوگ کہتے یار یہ بندہ عجیب ہے, سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. ہم کہہ رہے ہیں السلام علیکم, یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ پہنچا دوں گا. حکیم صاحب السلام علیکم, اچھا جی پہنچا دوں گا. ایک دن کسی نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, سلام آپ کو کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں پہنچا دوں گا. حکیم صاحب نے کہا جتنے لوگوں کا سلام ہے نا ان تمام لوگوں کے ناموں کے ساتھ لے جا کے میں تجوری کو پیش کرتا ہوں کہ تمہیں فلاں نے بھی سلام کا, فلاں نے بھی. بھائی یہ کیوں؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جب میرے پاس تجوری نہیں تھی تو کوئی بھی سلام نہیں کرتا تھا. اب جب تجوری آ گئی ہے سب سلام کریں تو اصل میں مجھے نہیں کر رہے, اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ کس کو کر رہے ہیں؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, والدین با وفا ہوتے ہیں نا, ہے بھائی والدین اولاد کے ساتھ کیا کرتے ہیں وفا؟ گرل فرینڈ کرتی ہے. آپ اگر اللہ نہ کرے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہو, اللہ نہ کرے آپ کو لقوہ ہو جائے, وہ رہے گی آپ کے ساتھ؟ 2 منٹ میں بھاگے گی. باپ چھوڑے گا؟ ماں چھوڑے گی؟ وہ بولے گی اس کو عیدی سینٹر میں جمع کرا دو, یہ ٹیڑھا میڑھا میں بچہ نہیں چاہیے, اچھا نہیں لگ رہا. وہ پھر بھی سینے سے بلکہ اور زیادہ محبت دوسروں سے ہے بھائی, زیادہ. بھائی بہن بھی نہیں چھوڑتے اکثر. تو خونی رشتے جو ہے نا یہ نہیں چھوڑتے, دوست چھوڑ دیتے ہیں, لیکن محبت دوستوں سے زیادہ ہو رہی ہے, بھائی بہنوں اور والدین سے کم ہو رہی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ محبت کس سے ہو رہی ہے؟ دوستوں سے زیادہ چل رہی ہے, بھائی بہنوں سے ان کا خیال ہی نہیں کرتے. دوست قرضہ مانگے دے دیں گے, بہن مانگے بھائی مانگے نہیں دیں گے, ابا مانگے نہیں دیں گے, ٹھیک ہے نا, اماں مانگے نہیں دیں گے. حالانکہ وہ وفا کرنے والے لوگ ہیں, جس پہ آپ مر رہے ہو وہ آپ پہ نہیں. ایسی بات یہ مولوی ایسے, یہ مولوی ایسے. تو پھر ایک لڑکا تھا وہ بولا, وہ مجھے خود بتا رہا ہے کہ میں نے کہا سر وہ ایکچولی اصل میں بچپن میں نہ کچھ شاید کچھ ہو گیا ہو, کچھ واقعات ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے دل میں ظاہر ہے نفرت بیٹھ جاتی ہے. تو آپ کا قصور نہیں ہے سر, اگر کچھ ایسا ہو گیا تھا بچپن میں کسی, نہیں سمجھ رہے ہیں نا آپ میں کیا بولوں, تو ظاہر ہے اب آپ کے ساتھ تو ہوا ہے ایسا, تو اب ظاہر ہے آپ کو تو زندگی بھر, لیکن سر ہمارے ساتھ اس طرح کا نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کائنڈلی آپ کس کو فوکس کریں؟ کلاس کو فوکس کریں. تو
تو جو آدمی ہر وقت بول رہا ہو نا مولوی ایسے، فرق بھی نہ کر رہا ہو سارے مولوی ایسے سارے مولوی ایسے، تو بس یہ بولا کرو بھائی اس بیچارے کا قصور نہیں ہے. بچپن میں واقعات ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ تو ظاہر ہے وہ تو اس کو تو نفرت ہوگی نا. تو وہ کیا کرتے تھے ہر وقت. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا دیکھو اللہ کی قدرت کہ ان کو پیٹ کا کینسر ہو گیا. پیٹ کا کینسر ہوا نا ڈاکٹروں نے، اور اتنا خطرناک کینسر کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر پہلے سے بتا دے کہ آپ 6 مہینے بعد مر جائیں گے. موت تو چلتے چلتے بھی ہو جاتی ہے، یہ والی موت بڑی ڈینجرس، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا ہے اور سرٹیفائڈ ڈاکٹرز نے کہہ دیا ہے اور رپورٹیں بھی آپ کے سامنے کہ بھئی یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اب وہ کمزور ہونا شروع، ٹینشن بھی، ڈپریشن بھی، صحت بھی خراب، کچھ کھا رہے ہیں تو کھایا نہیں جا رہا، ہضم نہیں ہو رہا، ظاہر ہے آنتیں گل رہی ہیں. تو جب تکبر ٹوٹا ہے نا، پھر جتنے مولویوں کی غیبتیں کی، جتنوں کو داڑھی رکھی سب سے پہلے انہوں نے، توبہ استغفار کی انہوں نے، جتنے مولاناؤں کی غیبتیں کی، سب کو بلا بلا کے معافی مانگی اور کہا کہ خدا کی قسم یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کچھ پتہ نہیں اللہ کی نظر 2 منٹ کے لیے ہٹے اور انسان کو اس کی اوقات اس کے سامنے آ جائے. نمازیں بھی شروع کر دی تو اچھی موت دنیا سے مر گئے بیچارے وہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، لیکن دماغ سیٹ ہو گیا. یہ بھی خوش قسمت تھے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش آئی اور اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی، ورنہ جو بدبخت ہے نا اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے، وہ اس حالت میں بھی توبہ نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں انسان کی اسی بات کا نقشہ کھینچا ہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے بھائی. اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری روح حلق تک پہنچتی ہے اور تمہارے ریلیٹو انتم حینئذ تنظرون، کھڑے ہوئے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ جگری یار، ہمارا یہ باپ، ہماری یہ ماں، میری یہ بیوی، میرا یہ شوہر، میرا یہ بیٹا، میری یہ بیٹی، میرا یہ بھائی، میری یہ بہن، یہ اب دنیا سے جانے والے. تو کتنی تمنا ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تم اس کے جتنے قریب ہوتے ہو ہم اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، لیکن لا تبصرون، تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہوتے. فلولا ان کنتم غیر مدینین، اب بتاؤ اگر تم اتنے ہی فنٹر ہو، تم یہ سمجھتے ہو میرے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے، میں خود پیدا ہوا ہوں اور خود دنیا سے جاتا ہوں، میں طاقتیں میرے پاس ہیں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر اس کو زندہ کر کے دکھاؤ نا تم اگر تم سچے ہو. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، نہ اپنی مرضی سے زندگی ملتی ہے اس کو. جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، کتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، موت سے نہیں بھاگ پا رہے، اور ایسی جگہ سے موت آتی ہے جہاں سے تصور بھی نہیں ہوتا. مائیکل جیکسن کی کیوں میں اتنی مثالیں دیتا ہوں، مجھے کوئی شوق تھوڑی ہے مائیکل جیکسن سے، کوئی چچا کا بھائی تھوڑی تھا میرے. مائیکل جیکسن ایک مثال ہے اس کی. دنیا میں سب سے زیادہ زندہ رہنے کی کوشش اگر کسی نے کی ہے رپورٹ کے مطابق تو وہ کون ہے؟ بولو، مائیکل جیکسن. کوشش تو ہم بھی کرتے ہیں، اس نے جتنی کی ہے نا میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو کرونا کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے. جب چھینک آتی تھی تو جس کو مارنا ہوتا جا کے اس کے منہ پہ چھینکتے تھے ہم، پھر بھی نہیں مرا وہ. ہے نا ایک آدمی سگریٹ پی رہا تھا نا کورونا کے دنوں میں، تو سگریٹ پی رہا ہے بیٹھا ہوا، تو ایک دوست آیا، اس نے فوراً سگریٹ اس کے منہ سے لی. بعض دوستوں کی عادت ہوتی ہے نا، زیادہ بے تکلف ہوتے ہیں، سگریٹ لے کے نا فنٹر بنتے ہیں نا، یہ لیا اور کش لیا. بولا کیوں؟ لگ رہا ہے تو کسی ٹینشن میں ہے. میں چاہتا تھا وہ ٹینشن تیرے ساتھ شیئر کروں. سٹے میں نے بھی لگا لی. اب بتا کیا پرابلم ہے؟ کہہ رہے پرابلم یہ کہ مجھے کورونا ہو گیا. سٹے اس کے اندر. تو چاہتے تو ہم سب زندہ رہنا ہے، اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کس نے کی تھی؟ بولو، مائیکل جیکسن نے کی تھی. اور ہم تو چھینک رہے ہوتے ہیں، مائیکل جیکسن ہاتھ بھی ملاتا تھا گلوز پہن کے، کوئی جرثومہ کسی کے ہاتھ سے میرے ہاتھ پہ ٹرانسفر نہ ہو جائے. ہمیشہ ماسک میں گھومنے والا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی تھی. ڈاکٹروں پر پابندی تھی کہ یہ مرے، یعنی اگر یہ مر گیا اس سے سوال بعد میں ہوگا
ڈاکٹروں سے سوال, یعنی فرشتے پہلے ڈاکٹروں سے پوچھیں گے یہ مرا کیوں. حساب کتاب تو ہم بعد میں لیں گے, لیکن کمبختو تمہیں ہر مہینے اتنے پیسے دے رہا تھا, تم مرو پھر دیکھو تمہارا کیا ہوتا ہے. تم سے حساب لیا جائے گا کہ تم نے کروڑوں روپے اس سے کس بات کے لیے. گردے تک زندہ لوگوں کے جو کڈنی ہے نا, جو اس سے میچ کرتے تھے, ان سب کی سودے بازی ہوئی بھی تھی کہ مائیکل جیکسن کا کڈنی خراب ہوا تو غفار بھائی دیں گے اس کا کڈنی, پہلے سے طے ہے. اس کا مائیکل جیکسن اس کو منتھلی پیسے دے رہا ہے اور وہ رسک لے رہا ہے کہ یار جوا ہے نا ایک طرح کا, جیسے انشورنس میں ہوتا ہے. بھائی آپ کو کوئی شخص کہے کہ میرے گردے خراب ہو گئے نا تو آپ نے دینے, آپ دو گے؟ آپ بولو گے نہیں بھائی. لیکن اگر ہر مہینے آپ کے پیسے باندھ دیے جائیں تو بھی آپ کہو گے نہیں, بہت زیادہ پیسہ باندھ دیں گے تو آپ یہ رسک لوگے یار, ضروری تھوڑی ہے اس کے گردے خراب ہوں. ہر وقت ڈاکٹروں کی ٹیم اس کے گردے عام طور پہ شوگر سے یا بلڈ پریشر سے خراب ہوتے ہیں. ابے اس کا بلڈ پریشر کہاں سے اوپر جائے گا, یہ تو بڑی ہائیجینک غذائیں کھاتا ہے, صحت کو مینٹین رکھتا ہے. تو پھر آدمی رسک لے لیتا ہے کہ یار امید ہے خراب نہیں ہوں گے, ہر مہینے کروڑوں روپے فری پھوکٹ کے آ جائیں گے. اس طرح گردے اور مختلف باڈی کے پارٹس اور ڈاکٹروں کی ٹیم اور جرثومہ لیس, جراثیم لیس زندگی, اور پھر ایسا اس کا پروگرام ہونے والا تھا, کروڑوں کے ٹکٹ بک گئے. کتنے دن سے ہل رہا ہوگا کہ اس دفعہ کوئی ایسا ٹھمکا دکھاؤ جو اب سے پہلے کبھی نہیں دکھایا. وہ پرانے ٹھمکے دیکھ دیکھ کے لوگ بور ہو گئے. وہ چیز مارکیٹ میں لاؤ جو اب تک مارکیٹ میں کسی نے, ڈانس بھی ایسا لایا نا کہتے ہیں جو مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, تو ایسا لے کر آؤ کہ پہلے میری مارکیٹ میں بھی وہ نہیں تھا. ایسی عزت اور اتنے ٹکٹ بکے. رات کو سویا ہے ایئر کنڈیشن ماحول میں, جراثیم وراسیم کو سب ڈاکٹروں نے مار مار کے نا ذبح کیا جراثیموں کو اپنے ہاتھوں سے. کوئی پکڑا بھی گیا نا بھائی, جراثیم کو گھسنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. ساری بلڈ پریشر 24 گھنٹے چیک ہوتے تھے. ہم لوگ غریب لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ 4-8-9 سال میں ایک دفعہ بی پی چیک کیا, وہ بھی جب کہ دماغ کی رگ پھٹنے کا یقین ہو گیا کہ کچھ ہو رہا ہے مجھے. ہمارے یہاں تو بی پی جب چیک کرتے ہیں کیا خیال آ گئے, کیا ہو گیا بھائی ہم لوگ کا بی پی 40 ہے, نیچے کا 40 چیک کیا ہے. ابے میں نے کہا 40 میں تو مر جاؤ گے, انڈے کھا رہے ہیں بوائل کر کر کے. 40 تھا, 40 میں کوئی ہوتا ہے کسی کا نیچے کا بی پی. میں نے کہا بھائی ہمارے یہاں لاشیں نہیں اٹھائیں گے بھائی, تم لوگ جاؤ یہاں سے, نکلو, ہمارے اوپر کیس بن جائے گا, نکلو یہاں سے. انڈے ونڈے کھلا کے میں نے کہا دو یہاں سے, بھاگو چلو, کیس بن جائے گا یار. اتنے جنازے مفتی صاحب کے گھر سے اٹھے. پتا چلا جی وہ مشین ہی خراب تھی. 2 مشینیں ہوں گی جیسے چیک کیا ہو. یہ تو ہمارے یہاں ہیلتھ کا حال ہے. انڈے منڈے کتنے کھلا, صحیح مشین سے چیک کریں تو بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے مر جائیں وہ. تو کس قدر صحت کا خیال, کس قدر صحت کا خیال مائیکل جیکسن. لیکن سویا ہے, صبح پولیس بھی گئی اٹھانے کے لیے تو نہیں اٹھا. پوری کوشش کر لی کہ بھئی آرمی کسے, ہماری پولیس کو بھیجتے اس کا باپ بھی اٹھتا, ٹھیک ہے, ہماری پولیس کو بھیجتے نا اس کا باپ بھی اٹھتا. غلطی ہوئی امریکہ سے. تو اللہ نے دکھا دیا 50 سال کی عمر تو جوانی کی ہوتی ہے. اتنی عزت, اتنی شہرت, اتنی دولت, سکسیس, کامیابی جس کے اس نے خواب دیکھے تھے وہ کامیابی اس کے قدم چوم رہی تھی. لیکن جب لائف کو حقیقی معنی میں انجوائے کرنے کا وقت آیا, پوری جوانی میں جو اسٹرگل کی, محنت کی, اس کو کیش کرانے کا وقت آیا, موت بڑی ظالم چیز ہے. قرآن میں ایک نہیں درجنوں جگہ پہ اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم, جب ان کا ٹائم آ جائے گا نا ایسی کی تیسی. اللہ کہتے ہیں لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون, گھنٹے منٹ نہیں, 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے بھی آگے پیچھے ہو کے دکھائیں گے. کسی میں دم میں تو ہو کے دکھا دے, مار دوں گا اس کو میں, کچھ بھی کر لے, وہ وجہ کچھ بھی بن جائے ماروں گا میں. اب دنیا بڑی ہیلتھ سے وہ خوش تھی نا کہ یورپ میں لوگوں کی عمریں لمبی ہو گئی تھی, 80-80 سال. ہیلتھ کے خیال کیا لوگوں نے. تو اب کیا ہوا کہ مر ہی نہیں رہے تھے لوگ. یورپ میں, امریکہ میں لوگوں کی ہیلتھ, انہوں نے بہت میڈیکل سائنس میں ترقی کی. ہماری طرح نہیں ہے, ہمارے یہاں تو 60 سال کے بعد ایکسپائر ہے. ایسی حالت ہوتی ہے, آدمی کہتا ہے کہ یار کیا بیچارے کی حالت بن گئی. لڈو کھا رہا ہوتا ہے اس عمر میں بھی. یعنی بہت ہی ہم لوگ کا حالت تو خراب ہے نا. یورپ میں بہت انہوں نے کیئر, اس کی وجہ سے کیا لوگوں نے مرنا چھوڑ دیا. واللہ ایک کرونا کی لہر لائے, کروڑوں کو مار دیا اس کرونا نے. ہزاروں کو نہیں مارا, پتہ ہے کرونا نے کروڑوں کو مارا ہے کرونا نے. میں گیا تھا نا جب اٹلی, تو وہاں میں نے بہت بوڑھے دیکھے. انہوں نے کہا مفتی صاحب جب آپ آئے ہو نا تو بہت کم بوڑھے ہیں یہ,
کیونکہ یہاں اتنے بوڑھے ہو گئے تھے, کرونا کی ایک لہر چلی, یہ جھاڑو کی طرح سب کو اس نے کیا کر دیا, صاف. جبکہ انہوں نے وہ بے احتیاطیاں بھی نہیں کی جو ہم نے کی ہیں. اگر وہ بے احتیاطیاں کرتے آدھے ملک خالی ہو جاتے. ایسے کرونا کی لہر چلی, کس قدر SOPs پر عمل کیا. کرنا چاہیے ان احتیاطوں پہ عمل, لیکن ایسی لہر آئی ہے اٹھا کے پٹخ دیا اس نے. قبرستان بھر گئے, جگہ نہیں ملتی تھی. قبرستانوں کی جو ہے نا, قبروں کی قیمتیں اتنی کہ جلانا شروع کیا. بھائی اتنی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ, اور سب سے پہلے ڈاکٹر مرے ہیں اس میں, سب سے پہلے ڈاکٹر. کس طرح لڑو گے بھائی اس خدا سے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ نہیں ہو سکتا کچھ بھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے نا, انہوں نے پوچھا اللہ سے, مستند واقعہ نہیں ہے, میرے علم میں نہیں ہے, کسی ہو سکتا ہے کسی اسرائیلی روایات میں, لیکن اس سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے وہ مضمون کیا ہے؟ وہ مضمون درست ہے کہ اے اللہ, اگر یہ سارے حادثے تیر بن جائیں اور چلانے والا بہت طاقتور ہو, اس طاقتور سے لڑنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو, تو ان تیروں سے ہم کیسے بچیں؟ تو کہا گیا تیر چلانے والے سے دوستی کر لو. جب کوئی بہت طاقتور ہو نا, محلے کا دادا ہو, اور آپ کو بندوقیں بھی ہوں, کلاشنکوفیں بھی ہوں, بہت بڑا گینگ ہو, اور آپ ٹھٹرے ہوئے ڈرتے رہو, تو بھائی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بھاگنے کا جب آپشن نہیں ہے, ایک ہی آپشن ہے, آپ بھی اسی کے گینگ میں شامل ہو جاؤ. اس سے کیا کر لو؟ دوستی. اللہ سے لڑ نہیں سکتے, کتنی ہی سائنس ترقی کر لے, ابھی بھی ایسی خطرناک بیماری ہے. میرے تو ہر شعبے کے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے نا. وہاں ہیلتھ بہت لوگوں کی اچھی ہو گئی ہے, لیکن وہاں کی بیماریاں بھی بہت ڈینجرس ہو گئی ہیں. کینسر کے پیشنٹ ایسے خطرناک, اتنے خطرناک پیشنٹ, کسی کا جبڑا کاٹ دیا ڈاکٹروں نے, کسی کی آنتیں نکال کے باہر رکھ دی. یہ سارے بیماریاں آپ کو UK میں بھی ملیں گی, یورپ میں بھی ملیں گی, امریکہ میں بھی ملیں گی. لڑ رہے ہیں لیکن اللہ سے لڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. ایسی خطرناک بیماریاں. بستر مرگ پہ آپ ہسپتالوں میں جاؤ تو وہاں بھی لوگ اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. بھائی ہمارے یہاں تھوڑے زیادہ ہیں اور وہاں کم ہے, لیکن ہیں, لڑ نہیں سکے اللہ سے. تو بھائی یہ ڈپریشنوں اور ٹینشنوں سے بچنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کریں, وہ بھی ضروری ہے, لیکن اصل طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لگام ہے, جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں, اس سے آپ کیا کر لیں؟ بولو دوستی. سوال پیدا ہوتا ہے کیا اس سے وہ ٹینشن دینا ختم کر دے گا؟ لوگ پھر یہاں ایک سوال کرتے ہیں, اچھا ہم اللہ سے دوستی کر لیں, دوستی کا مطلب نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور سارے احکامات کو فالو کریں, زنا چھوڑ دیں, یہ سب, تو کیا وہ ٹینشن نہیں دے گا؟ تو ٹینشنیں تو دنیا دینداروں پہ بھی آتی ہیں. بھائی وہ دے گا ٹینشن. پھر بھی یعقوب علیہ السلام سے اس نے بچپن میں بچہ چھین لیا, حالانکہ یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے ماننے والے تھے. وہ ٹینشن دے گا, لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی دل میں ڈال دے گا, یہ جو میں تمہیں پریشانی دے رہا ہوں دشمن بن کے نہیں بلکہ دوست بن کے دے رہا ہوں. یہ فرق ہوتا ہے اللہ کے نافرمان کی ٹینشن میں اور اللہ کے فرما بردار کی ٹینشن میں. یہ میں دوست بن کے دے رہا ہوں, دشمن بن کے نہیں دے رہا. جب دوست کی طرف سے کوئی تکلیف آئے 100% یقین ہوتا ہے اس تکلیف میں مجھے فائدہ ہے. مثال کے طور پر, بس یہ مثال دے کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. 2 آدمی ٹیکے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, آ کے اس نے ٹیکا ٹھوک دیا آپ کے کولے شریف میں, ٹھیک ہے نا, آپ کی چیخ نکلے گی, آپ رکھ کے لگاؤ گے ایک تھپڑ کہ تو نے مجھے یہ ٹینشن کیوں دی. لیکن اگر فوراً وہی آدمی ایک سرٹیفکیٹ نکال کے دے کہ میں ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہوں, آغا خان میں بڑی پوسٹ پر ہوں, اور کورونا پھیلا ہوا تھا, ڈاکٹر نے مجھے کہا تھا جو تمیز سے نہ لگوائے جا کے کولے میں گھسیڑ دینا اس کے, اس سے وہ کووڈ سے بچ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ تم مڑتے, تمہیں تکلیف ہو, میں ٹھوک دیا بس. اب جب آپ کو دیکھو گے کہ یار یہ واقعی سرٹیفائیڈ ڈاکٹر ہے, اور جو اس نے ٹھوکا ہے وہ بھی ویکسین ہے, ساری اس کے پاس رپورٹیں ہیں, اور یہ بھی آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ ماہر بھی ہے اس فن کا, تو پھر آپ اس کو تھپڑ لگاؤ گے؟ بلکہ جو تھپڑ آپ نے لگایا تھا آپ کہو گے سوری, یہ دوسری تشریف پہ بھی ایک ٹھوک دو آپ, تاکہ کام کیا ہو جائے. ابھی ایک تشریف, تو یہ دونوں تشریفیں اللہ نے بنائی اس لیے ہیں کہ کام پکا ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اب غصہ آئے گا آپ کو, بلکہ آپ کہو گے سر میں نے جو آپ کو تھپڑ لگایا, کائنڈلی میرا تھپڑ, تشریف تو تھی ہی, اب تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں آپ, ٹھیک ہے, تو آپ تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں مجھے, آپ چائے پلاؤ گے, سوری کرو گے. تو بھائی جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے
اسے ٹینشن آتی ہے بوکھلا جاتا ہے, خودکشی کی طرف جاتا ہے, بلڈ پریشر کا مریض بن جاتا ہے. عذاب ہے اس کے لیے. جو اللہ سے دوستی والے لوگ ہیں انہیں ٹینشن آتی ہے, ان کو پتا ہے ہوا مولانا, وہ اللہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمیں رسوا نہیں کر سکتا, وہ ہمارے فائدے کے لیے کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے. دیکھو میدان جنگ میں جب صحابہ زخموں سے چور تھے نا, غزوہ احد میں بہت زیادہ زخم پہنچے تھے, بہت شہادتیں ہوئی تھی, تو اللہ نے ان کو کیا تسلی دی, ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. دیکھو زخم ان کو بھی پہنچے ہیں جیسے تمہیں پہنچے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ تم اللہ والے تھے تو تمہیں زخم ہی نہ پہنچے, وہ چونکہ اللہ کے نافرمان ہیں صرف ٹینشن ان کو ملے. نا 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 نا, اللہ کہتے ہیں دنیا کا نظام ہے بھائی, جنگ ہوگی تو دونوں طرف لاشیں ہوں گی, دونوں طرف زخم ہوں گے. تو دنیا کا نظام میں نیک اور برے میں فرق نہیں کیا جاتا. دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, نیک پہ بھی آئیں گی برے پہ بھی آئیں گی, یہ جنت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے صحابہ کو تسلی دی کہ دیکھو تمہیں بھی زخم پہنچے ہیں, انہیں بھی پہنچے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ, لیکن ان زخموں پہ تم جو اللہ سے ثواب کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہو وہ امیدیں انہیں نہیں ہیں. یہ فرق ہے تم میں اور ان میں. تو ٹینشن مت لو کہ اللہ یہ کیا, وہ بھی زخمی ہم بھی زخمی, تو ہمارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کہتے ہیں ان کو ان زخموں پہ کوئی امیدیں نہیں ہے. زخم برائے زخم, تمہیں اس زخم پہ کیا ہے, امیدیں ہیں کہ یہ خون قیامت کے دن اس میں سے مشک کی خوشبو آئے گی. جیسے میں نے واقعات سنا ہے نا جو شہداء کے, ہم نے خون کی خوشبو سونگھی ہے, تو اس پہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ انسان کو کی 2% کی اوقات بولو نہیں. یہ تو میں نے واقعہ سنایا تھا اس شخص کا جس کو کینسر ہوا لیکن انسان کا بچہ بن گیا. وہ توبہ کی علماء سے, بزرگوں سے, اور اللہ نے اس کو توبہ کے ساتھ دنیا سے اٹھایا. ایسے واقعات, کچھ ایسے واقعات بھی بتا دوں جن کو اس حال میں بھی توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ایک اور واقعہ ہمارے دوست نے بتایا کہ ایک صاحب تھے, ساری زندگی دولت کمانے میں لگی نا ان کی, بنگلے بنا لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا. اب ان کے جو دوست تھے انہوں نے بھی بہت کچھ کما لیا. اب ان کے مرنے کا ٹائم آ گیا, ڈاکٹر نے کہا بھئی آپ چند دن کے کیا ہیں مہمان. تو اب ان کی سوچ دیکھو, اب جب آخری وقت تھا نا جس دن ان کو پتا تھا انا للہ میرا ہونے والا ہے, انہوں نے وصیت کیا لکھوائی. وصیت میں کسی لوگوں کا خیال ہوگا اب لکھوا رہے ہیں دیکھو میرے ذمہ حج رہ گیا تھا, حج بدل کرا دینا, ٹھیک ہے نا, میری جو ہے وہ اماں کے لیے کنواں وہاں پہ کھدوا دینا, میں نے اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو چلو کچھ غریبوں کو کھانا کھلا دینا میرے ماں باپ کے ثواب کی نیت سے, شاید اس بہانے کچھ ہو جائے. دیکھو میرے بچوں کو تھوڑا نماز روزے کی ترغیب دے دینا, یا میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دینا. لوگوں کا یہ خیال. وصیت کیا کر رہے ہیں صاحب, کہہ رہے ہیں بھائی جان میرا جو پیسہ ہے نا فوری طور پر ڈیفنس میں ایک بہت بڑا بنگلہ خریدو, اور جتنا جلدی ہو سکے نا اس بنگلے میں مجھے ٹرانسفر کرو. میں چاہتا ہوں میرا جب جنازہ اٹھے تو بہت بڑے بنگلے سے اٹھے. آگے الفاظ سنیے, کہہ رہے ہیں یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے ساتھ کے تھے, ٹھیک ہے نا, یہ ٹکے ٹکے کے تاجر جو میرے دوست تھے ٹکے ٹکے کے, ان کے ہزار گز کے بنگلوں کے مالک ہیں, تو میں ان کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہتا ہوں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. یہ ٹکے کا لفظ بڑا پرانا اور بڑا مشہور لفظ. کہہ رہے میں چاہ رہا ہوں میرا جنازہ جب یہاں سے اٹھے گا نا, ایک نارمل گھر ہے, تو وہ جو ٹکے ٹکے کے میرے ساتھ بنٹے کھیلنے والے, لٹو کھیلنے والے, میں جانتا ہوں ان کو, 2 ٹکے کے تھے نہیں, آج کروڑوں کے مالک ہیں, تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی کم, ہاں, تاکہ وہ ٹکے ٹکے کے لوگ ہیں نا ان کو ان کی اوقات سمجھ میں آئے. ابے تو اوقات یاد دلا کے کیا تیر مار دے گا یار, تو چھوڑ اس کو, ابھی تو جا رہا ہے قبر میں, آخری منزل کی طرف جا رہا ہے. وہ ٹکے ٹکے کے لوگ پھر بھی تجھ پہ نہیں خوش, وہ کہیں گے تو کھرب پتی تھا یا تو کھرب پتی سے بھی زیادہ بڑا مالدار تھا. جب جنازے کے پھٹے پہ لیٹ گیا نا تو ہم تو اس سے پھر بھی کیا ہیں, کیا خیال ہے. جو سیٹ جنازے کے پھٹے پہ لیٹا ہوا ہوتا ہے, کوئی رکشا والا اس پہ رش کرتا ہے, یار عظیم انسان ہے یار, کوئی بات نہیں, پھٹے پہ لیٹا ہوا ہے تو عظیم انسان نا, ٹماٹر والا تو نہیں ہے نا. اگر وہ رش کر رہا ہو نا تو وہ پھٹے سے اٹھ کے بولے گا تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. کیا خیال ہے, یہی کہے گا نا کہ ٹھیک ہے پھر تو لیٹ جا, مجھے ٹماٹر کی ریڑھی دے دے. اگر وہ اٹھ کے کہے تو کہے گا نہیں تو وہیں لیٹا رہے, میں ٹماٹر پہ کیا ہوں, خوش ہوں.
تو اس لیے میرے بھائی دنیا دو، یہ لفظ یاد رکھ لو، یہ کیا ہے؟ 2 ٹکے کی ہے. تو اللہ نے سورہ واقعہ میں یہی منظر کھینچا ہے بھائی، تھوڑے دنوں میں پھٹے پہ لیٹنے والے ہو تو اتنے فنٹر بننے کی کوشش نہ کیا کرو. جس نے پیدا کیا ہے طاقتور وہی ہے، تو اپنے آپ کو ابھی سے اس کے حوالے کر دو. آگے ہم چلتے ہیں جلدی جلدی، بس اس کو میرا آج آگے بھی کہیں بیان ہے. ڈیفنس میں جانا ہے فوری طور پہ. ڈیفنس والوں کو انسان کا بچہ بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے، ان کے بگڑنے کے چانسز زیادہ ہیں. جب پیٹ بھرا ہوا ہو اور پیسہ بھی ہو اور گٹر کے ڈھکن بھی لگے ہوئے ہوں تو پھر شراب کباب کی طرف انسان جاتا ہے. لڑکیوں سے دوستیاں، اور پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں مالدار. میں نہیں کہہ رہا وہ ایسے ہیں، وہ پھر ویسا نہ وہ ناراض ہو جائیں، لیکن مالدار علاقوں کے مسائل غریبوں سے بہت زیادہ ہیں. غریب کے پتہ ہی گھریلو مسئلے کیا ہوتے ہیں؟ ہم تو ہر طرح کے لوگوں سے نمٹتے ہیں نا. غریب کے مسئلے کیا ہوں گے؟ مفتی صاحب میری وائف میری والدہ کی خدمت نہیں کرتی، اس دن میری امی نے بولا تھا چائے بناؤ وہ سوتی رہ گئی. یہ غریبوں کے مسئلے ہیں، اس پہ بڑی ٹینشن لے رہا ہوتا ہے. امیروں کے یہ نہیں ہے کہ میری اماں نے چائے کا بولا اس نے بنائی نہیں. اماں بولتی ہی نہیں ہے چائے کا، وہ بٹن دباتی ہے نوکر چائے لے کے آ جاتا ہے. وہاں یہ مسئلے نہیں ہیں، ساس کی خدمت اور سسر کی خدمت. وہ کہتے ہیں کیا اچھے چورے مسئلے ہیں یار، نیچ. وہاں بہت خطرناک مسئلے. سب کی بات نہیں کر رہا بھائی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بولے کہ یار میں ڈیفنس میں آیا ہوں. اور تو وہاں مسئلے پتہ ہے جو میرے پاس آتے ہیں مالداروں کے، ڈیفنس کی بات نہیں کر رہا ہے، مالداروں کی بات. مفتی صاحب میری وائف جو ہے میں بہت ٹینشن میں ہوں. میں نے کہا کیوں ٹینشن میں ہے بھائی؟ ایکچولی وہ جو پرانا والا تھا نا، آج کل اس میں انوالومنٹ ان کی تھوڑی سی زیادہ ہو گئی. یعنی انوالومنٹ تو پہلے سے چل رہی تھی، آج کل تھوڑی کیا ہو گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے. زیادہ ہونے پہ ٹینشن لے رہا ہے. خواتین کے بھی یہی مسئلے ہیں. غریب عورت کے کیا مسئلے ہوں گے؟ میرا شوہر جو ہے وہ آمدن کم ہے اس کی، 4 انڈے منگواؤ 2 لے کر آتا ہے خالی. تو میں صبر کی تلقین دوں گا نا. صبر آسان ہے اس میں کہ یار کوئی بات نہیں محترمہ، آدھے انڈے پہ گزارا کر لو، آدھا بچے کو کھلا دو، آسان ہے. مالداروں میں یہ نہیں ہوتا. آپ اس کو 4 انڈے کا بولیں، وہ انڈے کا کریٹ لا کے رکھ دے گا. وہ کہے گا انڈا بنانے کی کیا ضرورت ہے، بنا بنایا لے لو. وہاں مسئلے کیا ہیں؟ خاتون کو ہوتی ہے کہ میرا میاں انٹیوں میں انوالو ہے. ہاں ایک دن آیا تھا پی کے آیا تھا. جب پی کے بندہ آتا ہے کیا حال ہوتا ہے یار، وہ چاقو مار دے، طلاق دے دے، گرل دبا دے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ. تو آیا تھا تو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے کہا آج پھر پی کے آیا ہے. لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا نا آفس کا کام کرنے. تو اس نے کہا نہیں بیگم. کہتی پھر یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ غریبوں کے مسائل بولو نہیں ہے. تو مالداروں کے مسائل بہت زیادہ ڈینجرس. اور مالداروں کی بیماریاں بھی چھوٹی موٹی نہیں ہوتی، غریبوں کی یہی ہوتی ہے. پھوڑا نکل آیا نا، ایک پھنسی نکل آئی، ٹھیک نہیں ہو رہی، صحیح ہے نا. بس مالداروں کے پتہ ہے ایڈز سے شروع ہوتا ہے. شوگر، بلڈ پریشر، یہ ان کے ہاں نارمل ہے. جو دوا نہیں کھاتا اس کو گھٹیا نیچ سمجھتے ہیں کہ میڈیسن ہی نہیں لے رہا، اس کا مطلب بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ غریب آدمی یار. غریب لوگ کا امیون سسٹم اتنا ہوتا ہے نا، وہ بیمار نہیں ہوتے نا جلدی، اتنا اسٹرانگ ہوتا ان کا. تو ایڈز، کینسر، شوگر، کڈنی غائب، اس طرح کی اللہ معاف کرے. تو اس لیے مالداروں میں ان کو گناہ چھڑوانا تھوڑا سا مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ عیاشی میں ہوتے ہیں. غریب تو گناہ کے پیسے ہی نہیں ہوتے. میں نے بتایا نا ہمارے ایک کلاس فیل ہوتا مدرسے میں، چھپ چھپ کے سگریٹ، پان، نسوار، گٹکا کا اس وقت مجھے نہیں پتا، تینوں چیزیں تو تھی، سگریٹ، پان، نسوار. چھوڑ دی کچھ دنوں میں، صرف نسوار پہ آ گیا. میں نے کہا کیا آپ کو کسی نے تبلیغ کی ہے؟ کہتے پیسے ہی نہیں ہوتے یار، کیا کریں، مہنگا پڑ رہا تھا، جتنی جیب خرچی ملتی ہے اس میں یا تو سگریٹ پی لو یا گٹکا کھا لو. کہتے ہیں افورڈ نہیں کر پا رہا میں. تو جلدی سے مکمل کر لوں میرے بھائی. اللہ تعالیٰ سورہ حدید ہے، اس کے بعد سورہ حدید میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اللہ کہتے ہیں جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو بعد میں ایمان لائے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اسلام جب کمزور تھا نا، اس وقت جن لوگوں نے اسلام کا ساتھ دیا وہ پہل کر گئے، اور جنہوں نے بعد میں جب اسلام ترقی پہ جا رہا ہے ثواب ان کا بھی ہے. کلا وعد اللہ الحسنى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، لیکن درجے میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی جو بھی شریعت پہ چلنے میں پہل کرے گا اور جو بعد میں آئے گا، جائیں گے دونوں جنت میں، لیکن دونوں کو ایک جیسی جنت نہیں ملے گی.
ایک دفعہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عرب کے سردار تھے نا، یہ بھی تھے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے. سیدنا عمر بن خطاب کا دور تھا، دور خلافت. یہ دونوں آئے حضرت عمر سے ملاقات کے لیے. تو جو بھی گارڈ وارڈ ہوتا ہے یا جو پہرے دار ہوتا ہے وہ گیا، حضرت عمر کو بتایا کہ بلال حبشی بھی ہیں اور ابو سفیان جو عرب کے قریشی ہاشمی سردار وہ بھی ہیں. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو پہلے انٹری دی آنے کی. حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا کہ یہ کیسا دور آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی ہے، ہم تو سردار ہیں. تو ایک اور صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، انہوں نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے پہل کی تھی، ہم لوگ مخالفت کر رہے تھے، ان کو گرم لیتوں پہ لٹایا جاتا، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے، یہ پھر بھی احد احد کا نعرہ لگاتے، اور یہ کمزور تھے اور ہم ان کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے. پھر جب اللہ نے اسلام کو ترقی دی، مکہ فتح ہوا، فتوحات کے دروازے کھلے، پھر ہم اسلام لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں ابو سفیان اب اس کی فکر چھوڑ دو کہ دنیا میں بلال کو تم پہ ترجیح دی جا رہی ہے. میں ان کے الفاظ اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اب یہ دیکھو آخرت میں کیا ہوگا. اس لیے اب جو ہم سے نقصان ہوا ہے نا، جو ہم دیر سے اسلام لائے ہیں، اب اس کی تلافی کرو. اور وہ تلافی کیسے ہوگی؟ اب نکل جاؤ بارڈر پہ، میدان جنگ میں، جہاد میں. اب اسلام کو آج بھی خون کی ضرورت ہے، آج بھی اسلام کو جان کی ضرورت ہے. اب ہم دیر سے ایمان لائے ہیں، اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ اب ہمارا ٹائم مدینہ شہر میں نہیں بلکہ کہاں گزرے گا؟ بارڈر پہ گزرے گا. تبھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ حصہ اس کے بعد کہاں گزرا؟ جنگ میں. حضرت ابو سفیان میں معاذ اللہ اگر منافقت ہوتی تو یہ سن کو غصہ ہو جاتے نا کہ جاؤ مجھے آ رہے ہو نصیحتیں کرنے کے لیے، میں سردار ہوں، مجھے پہل دی جائے. حضرت عمر سے لڑ پڑتے. لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی واقعی یہ بات کیا کر رہے ہیں، اس کا مطلب اب بھی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن کیسے؟ اب آپ کو زیادہ قربانی دینی پڑے گی. تبھی حضرت ابو سفیان پھر جب رومیوں سے لڑائی تھی نا، بہت سخت لڑائی تھی، اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو بھی لے کے گئے میدان جنگ میں. کیوں لے کر گئے؟ خالد ابن ولید بھی لے کر گئے. کیوں؟ کہ بھائی اتنی سخت لڑائی ہے کہ ہمارے قدم اکھڑنے کا پورا پورا اندیشہ ہے. بہت سخت لڑائی تھی نا، دشمن تو اس زمانے اکثر طاقتور ہی ہوتے تھے. تو کیا ان لوگوں نے اسٹریٹجی کیا اختیار کی ہے کہ صحابہ اپنی بیویوں کو بھی لے گئے کہ اگر ہم پیچھے بھاگنے لگے نا تو یہ ہم پہ طنز کر کے اشعار پڑھ کے ہمیں غیرت دلائیں گی، آر دلائیں گی. عورت جب بزدلی کے تانے دیتی ہے نا تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ہل جاتا ہے نا. کہ بھائی عورت کہتی ہے بھائی تجھے اللہ نے مجھ پہ فضیلتی بہادری کی وجہ سے دی ہے. ابے مجھے ایک بات بتاؤ، ایک تو آپ لوگ کو سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آتا، آپ کی بیوی بھی چھپکلی سے ڈر رہی ہے اور آپ بھی اتنا ہی ڈر رہے ہو. تو بیوی کہے گی بھائی میری شادی کسی سہیلی سے ہو گئی ہے، شناختی کارڈ میں محمود نام لکھا ہوا ہے، اصل میں اس کا نام تھا محمودہ. یہی ہوگا نا اگر ہر چیز میں ڈر رہے ہو اسی طریقے سے. عورت کو غصہ آئے گا نا بھائی کیا بھائی، جیسے میں نے بتایا تھا نا امریکہ کا کوئی گلوکار تھا، وہ ہر وقت لڑکیاں اس پہ بڑا مرتی تھیں، بڑا ہینڈسم اسمارٹ کے شادی کریں گی. جب شادی ہو گئی نا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے میں طلاق لے لی اس سے. تو اس سے پوچھا گیا کہ بھائی اتنا ہینڈسم اسمارٹ آدمی، لڑکیاں اس پہ مرتی ہیں، تم اتنی خوش قسمت کہ تم نے اس کو شوہر بنایا، اس نے تمہیں سلیکٹ کیا. اس نے کہا مجھے جتنے گھنٹے وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ ٹیبل پہ تیار ہونے میں لگتے ہیں نا، اس کمبخت کو بھی اتنے ہی گھنٹے لگتے ہیں. یہ بھی وہیں لگا رہتا ہے لپسٹک پاؤڈر میں اور یوں 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 لگے. تو یار عورتوں پہ تو یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں، آدمی پہ تھوڑی سوٹ کرتی ہیں. بھائی لگا تھوڑا سا جھاڑو پھیر، ڈیٹول سے نہا لے اس دن جس دن کسی تقریب میں جانا ہے، تھوڑا سا ریگمال مل لے، بس ختم ہو گیا. وہ بھی وہیں بیٹھا ہوگا اپنی نوک پلکتے. ارے مجھے یہ زنانہ پن، زنانہ سمجھتے ہو، نسوانیت کی بو آتی ہے اس آدمی میں. عورت کو آدمی ہی اچھا لگتا ہے، سمجھتے ہو؟ پجامہ استغفر اللہ، یعنی آدمی ہی اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ میں نے کسی سے کہا نا، میں کراچی کی سندھ حکومت جو ہے، جو کراچی کے حالات کا بیڑا غرق کیا، اس کو کوئی گالیاں لکھ کے دو مجھے دو، میں 27ویں رات میں کیا کروں گا؟ دعاؤں کے بجائے بد دعائیں کروں گا. تو وہ کچھ لکھ کے دو. کہہ رہے میرے ذہن میں نہیں. میں نے کہا جو اپنے سسرال کو کبھی دی ہوں آپ نے. تو پھر میں نے کہا سوری یار، بہت معذرت. بعض دفعہ منہ میں الفاظ اٹکا ہوا ہوتا ہے، وہ خود ہی نکل جاتا ہے، پکڑ کے واپس لانا پڑتا ہے. میں نے کہا کوئی سسرال، کیونکہ جب آدمی کا سسرال سے پھڈا ہوتا ہے نا، اس وقت جو اخلاص سے وہ گالیاں دیتا ہے اور جو اس کو وارد ہوتی ہیں گالیاں شیطان کی طرف سے، وہ موقع وہ لکھ کے لکھنی نہیں چاہیے. وہ بار ذہن میں نہیں آتی، وہ لکھ کے رکھ لینی چاہیے، وہ بھول جاتا ہے آدمی. تو
مجھے تو پڑی تھی جب میں نے دوسری کی تھی نا, تو کچھ یاد ہو گئی مجھے اتنی پڑی تھی. خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار میں, بات بار بار ہماری چینج ہوتی رہتی ہے. ہاں, حضرت ابو سفیان نے پھر ساری زندگی کہاں گزاری؟ میدان جنگ. تو حضرت ہندہ کو بھی لے گئے. عرب کی عورتیں بڑی بہادر ہوتی تھیں, تو یہی ہوا, قدم اکھڑ گئے, پیچھے آنے لگے, تو حضرت ہندہ نے اشعار کہنا شروع کیے. وہ اشعار اب تک کتابوں میں موجود ہیں. ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اے ابو سفیان, گھر میں تو مرد بنتے ہو, ہم مرد ہیں, عورتوں پہ اپنا رعب جماتے ہو, آج تمہیں کیا ہو گیا؟ تو حملہ بہت سخت تھا. حضرت ابو سفیان بزدل نہیں تھے, حملہ بہت سخت تھا. تو اور بھی اس طرح انہوں نے جب تانے دی ہیں, تو یہ لوگ دوبارہ پلٹے اور رومیوں کو شکست دے دی. وہ بھاگ گئے, وہ کیونکہ انہوں نے کہا یار اس زندگی سے کیا ہے, شہادت بہتر ہے, کس منہ سے گھر جائیں گے. پہلے عورتیں بھی ایسی ہوتی تھی. میں جلال الدین حقانی کا واقعہ سنایا تھا نا میں نے ایک دفعہ. جلال الدین حقانی نے روس کے دور کے بڑے مجاہد تھے, خوست کے بہت بڑے مجاہد تھے یہ روس کے دور میں. تو ان کی ویڈیو سعودی عرب گئی. ان کے بیٹے ابھی یہ جو حقانی یہ پورے ماشاءاللہ ان کے بیٹے جوان بڑے لمبے لمبے بیٹے ہیں. ان کے کچھ بیٹے عربی بھی ہیں, یعنی آدھے عربی ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. وہ ہوا کیا تھا, جب ان کی ویڈیو سعودی عرب میں گئی ہیں تو رائل فیملی کی ایک شہزادی کہ رشین کے آرمی کے خلاف یہ بندہ, ایک تو اتنے بڑے بال ان کے اور پٹے والے یہاں تک بال, بڑا مردانہ چہرہ ان کا. اس نے دیکھا نا کہ یار یہ ایسے روسی فوجیوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا ہے. رائل فیملی کی ایک لڑکی تھی, اس نے کہا میں شادی کروں گی تو کس سے کروں گی, بولو اس سے, ایسا مجاہد چاہیے مجھے. ظاہر ہے ناز نعیم میں پلنے والی ہمارے یہاں کوئی ہوتی, ابا نے رکھ کے لگانا تھا چماٹ ٹھیک ہے. غریب کا بیچارے کا دنیا میں کوئی پوچھنے والا. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے اختیار سے غریب مت بنو, کوشش کرو پیسہ کمانے کی. اللہ ہی کی طرف سے ہے تو پھر ایک آزمائش. تو اسلام میں اس غربت کے فضائل ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو, اس غربت کے فضائل نہیں ہے جو آپ کی حماقتوں سے ہو, کسی کام کا نہیں رہتا. تو اس کے ابا نے پیغام بھیج دیا, ان کی شادی ہو گئی. وہ شہزادی سعودی عرب سے آئی ہے اور افغانستان کے پہاڑوں میں رہی ہے, اور بڑا کامیاب رشتہ رہا یہ. آج ان کی اولادیں ہیں, پوتے ہیں ماشاءاللہ. وہیں ابھی معلوم نہیں وہ جلال الدین حقانی تو دنیا سے چلے گئے, ان کی اہلیہ زندہ ہیں یا نہیں ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے اگر زندہ ہیں. وہ جو عرب سے آئی تھی سعودی عرب سے, اور اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. بڑی کامیاب زندگی گزری ان کی. دیکھو پہاڑوں میں کہاں جا کے, ورنہ کوئی یار سعودی عرب کے کوئی محلات میں رہنے والی وہ پہاڑوں میں کہاں برداشت کر سکتی ہے, لیکن وہ رہی ان کی زندگی. تو اللہ نے کیا, وہ کیا تھا, حضرت ہندہ نے جب اشعار پڑھے ہیں نا, اور باقیوں نے بھی, تو وہ سب کیا ہوئے ہیں, پلٹے. وہ اشعار آج تک عربی ادب کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ میں کیوں اتنا لمبا واقعہ سنا رہا ہوں بھائی, آج اگر دیر سے توبہ کی ہے نا تو اس کی تلافی بولو ہو سکتی ہے. جو کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرت کے دور میں, ہمارے حضرت جب زندہ تھے تو ایک آفیسر تھے, 60 سال کی عمر میں انہوں نے توبہ کی. اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی, لیکن ان کو بڑا احساس تھا کہ میری 60 سال کی زندگی غلط گزری ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس کی تلافی کی. انہوں نے اس میں کیا کیا, اس عمر میں بنوری ٹاؤن سے عالم بنے. وہ حالانکہ جاب بھی کر رہے تھے, آفیسر تھے. بنوری ٹاؤن سے پراپر عالم بنے, قرآن حفظ کیا. میں جب بھی مدرسے میں جاتا نا, ایسے کھمبے کی طرح نہیں, وہ نماز میں خشوع و خضوع میں ہمیں نظر آتے ہیں. 60 40 50 سال کی قضائے عمری پوری کر لی انہوں نے. ہر وقت نماز میں, تلاوت میں, اور جو بھی دین کی خدمت ہے وقف کر دی اپنے آپ. ہم ان پہ رش کرتے تھے بھائی, ہم ان سے بہت, حالانکہ ہم تو 17 18 سال عمر تھی ہماری اس وقت. تو بعض لوگ اللہ ایسی توبہ کی توفیق دیتے ہیں کہ وہ ایسا یو ٹرن لیتے ہیں کہ وہ پچھلے جو ان کو زخم پہنچے ہیں نا, وہ سارے زخم مندبل. انہی لوگوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے, اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. بہت سے لوگ جب توبہ کرتے ہیں, ایسی خاندانی توبہ کہ اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اتنی نیکیوں کی توفیق دیتے ہیں, کیونکہ وہ نیکیاں کی انہوں نے اس لیے کہ انہوں نے برائیاں بہت کی ہوئی ہوتی ہیں. اگر وہ نہ کی ہوئی ہوتی تو وہ کرتے ہی نہیں اتنی نیکیاں. لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں کیا ہوتے ہیں, شارٹ. تو آپ یہ انتظار نہ کریں کہ ہم بھی 60 سال میں توبہ کر لیں گے, بہت مشکل ہوتا ہے توبہ کی بعد میں توفیق ملنا. تو لگے ہاتھوں بھائی, جب موقع ملے, یہ اتنی مقدس رات ہے, آپ اس رات میں کیا کر لو, توبہ کر لو برائیوں سے. اب ہم جلدی بس میں ترجمہ کرتا ہوں چند آیتوں کا. تو اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ جو پہل کرے گا وہ سبقت لے جائے گا, جو بعد میں آئے گا وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، یہ بھی بہت اہم آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے حکم سے ڈر جائیں اور وہ مکمل اسلام کو فالو کرنے لگیں؟ یعنی یہ ٹائم کب آئے گا تمہارے لیے؟ کتنی زندگیاں گزر گئیں، کتنے رمضان ہماری زندگیوں میں آئے، کتنی نصیحتیں ہم نے سنی، اللہ کہتے ہیں کب کرو گے توبہ؟ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ اس پر ایک بڑا واقعہ ہے فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی۔ حضرت فضیل ابن عیاض جو تھے نا، عبداللہ ابن مبارک کے دور کے تھے، ان کو عابد الحرمین کہا جاتا ہے، حرمین بہت عبادت کرتے تھے، بڑے اللہ والے بزرگ تھے یہ۔ ان کا ماضی پتہ ہے کیا تھا؟ ڈاکو ڈاکو تھے، عیاش تھے، اور جو پروگرام ہوتے ہیں نا لڑکیاں نچوانے وچوانے کے لیے بیٹھے ہوتے لوگ، پیسے ویسے پھینک رہے ہوتے اور میوزیکل شو چل رہے، وہ یہ بہت پرانا کلچر ہے، تو اس زمانے میں باندیاں نچواتے تھے لوگ، تو یہ عیاش قسم کے آدمی تھے۔ تو ظاہر ہے ابھی مجھے پورا واقعہ ایز اٹ از یاد نہیں ہے، بہت پہلے پڑھا تھا، تو ہو سکتا ہے واقعے کی ڈیٹیل بتانے میں تھوڑی سی مجھ سے مسٹیک ہو جائے۔ تو ان کو روکتے ہوں گے ان کے رشتہ دار، ان کے والدین۔ ایک دفعہ یہ کہیں چھپ کے نا دیوار پھلانگ کے جا رہے تھے کہیں کوئی برائی کے ارادے سے، تو کہتے ہیں کہ دو روایتیں اس میں ملتی ہیں کہ دیوار سے آواز آئی یا اس نے ان کے پاس جو موسیقی کا آلہ تھا نا اس کو بجانے کی کوشش کی، تو بجا رہے ہیں تو بجائے موسیقی کے یہ آیت قرآن کی اناؤنس ہونا شروع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ کسی پر رحم کر کے، کوئی بلڈ میں کوئی اچھے لوگوں کا خون ہوتا ہے یا کوئی زندگی میں کبھی نیکی کی ہوتی ہے انہوں نے، بعض برے لوگوں نے بھی کبھی کبھار زندگی میں کوئی ایسی نیکی کر لی ہوتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کے پاس آئے، ایمان پہلے کافر تھے، ایمان قبول کیا، مسلمان ہوئے، اور پھر بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے حالت کفر میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے عرب میں۔ یعنی جب مجھے پتا چلتا تھا نا کسی کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور قبرستان میں زندہ مٹی کے نیچے دفنا رہا ہے، تو میں کیا کرتا تھا؟ میں جاتا تھا اور اس کے باپ کو پیسے دے کے وہ لڑکی خرید لیتا تھا۔ میں کہتا تھا بھائی تو یہ چاہتا ہے نا یہ تیری نظروں سے دور ہو جائے تو قتل مت کر، میرے حوالے کر دے، میں اس کو تیری نظروں سے کبھی بھی تجھے دیکھنا نہیں ملے گا۔ یہ تو مالدار تھے، تو 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے پیسے دے کے، لیکن حالت کفر میں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ میری اس نیکی پر مجھے اجر دے گا؟ کیونکہ کفر میں کسی نیکی پہ اجر نہیں ملتا۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں ایمان کی توفیق دی ہے۔ تو بعض کافر کوئی نیک عمل کر لیتا ہے، بعض برا آدمی کوئی نیک عمل ایسا کر لیتا ہے کہ اللہ تو قدردان ہے نا، تو اللہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اس نیکی کی وجہ سے کر لیتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تو یہ بھی بجا رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی، تو ایک دم اچانک آواز آئی ہے یہ آیت، الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو کیا تمہارے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ اللہ نے جو اپنی کتاب نازل کی ہے جس میں حق باتیں کی ہیں ان کے سامنے تمہارے دل جھک جائیں۔ یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ ٹائم کب آئے گا؟ کیا ساری زندگی اسی رنگ رلیوں میں شراب کباب میں گزار دو گے؟ پھر اللہ نے آگے کیا فرمایا، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اوتوا الکتاب کو بھی، یہود و نصارہ کو بھی تورات اور انجیل ملی تھی، انہوں نے تورات اور انجیل کو فوکس نہیں کیا، کس میں لگ گئے؟ نائٹ کلبوں میں، شراب کباب میں۔ پھر ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت، اتنے سخت ہو گئے اب ان پہ تورات پڑھ کے سنائی جائے ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایک ہسٹری کی کتاب سمجھتے ہیں اس کو۔ تو اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ دیکھو ایک وقت تک نصیحت کا تم پہ اثر ہوگا، اگر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے نا دل اتنا سخت ہو جائے گا کہ پھر نصیحت کی بات اثر کرنا تم پہ ختم، اور جب ختم تو پھر توبہ کا آپشن ختم۔ تو کیونکہ ان کے دل میں کچھ نرمی تھی نا، تو یہ نصیحت ہو گئی کہ بھائی اتنا گناہوں میں آگے نہ جاؤ کہ آج اللہ نصیحت کر رہا ہے کل وہ نصیحت تم پہ اثر نہیں ہوگی۔ جب انہوں نے دیکھا نا یہ آواز آئی ہے غیب سے، یہ آیت، تو کیونکہ عربی تو جانتے تھے، فوراً انہوں نے کہا، قرآن کے الفاظ دیکھو، الم یعنی للذین آمنوا، اے ایمان والو ابھی تک ٹائم نہیں آیا۔ انہوں نے فوراً اپنا وہ باجا پھینکا اور کہا قد آنا یا ربی، اے میرے رب آ گیا ہے وقت۔ کیا ہو گیا ہے؟ آ گیا، بس یہ لاسٹ تھا، آخری تھا، وہیں سے یو ٹرن لیا انہوں نے، وہیں سے کیا کیا؟ واپس پلٹے،
اور یہ چیختے ہوئے جا رہے ہیں قد آنا یا ربی. قد, ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو غیبی آواز ہے یہ کوئی اتفاق نہیں ہے, یہ کوئی میرے دماغ کا فالٹ نہیں ہے, یہ کس کی طرف سے مجھے تنبیہ ہوئی ہے؟ اللہ کی. اور یہ بار بار نہیں ہوگی, ایک دفعہ ہوئی ہے. اور اس میں کتنی سخت تنبیہ ہے کہ اگر ابھی اس تنبیہ سے تو نے رجوع نہیں کیا تو بعد میں تنبیہ ہوگی بھی تو تجھ پہ اثر نہیں ہوگا. فوراً پلٹیں قد آنا یا ربی, اے میرے رب آ گیا وقت. اور پھر وہی کیا جو میں نے ابھی بتایا. زندگی جوانی گناہوں میں, انہوں نے کہا میں اس کی تلافی کروں گا. تلافی کیسے ہوتی ہے بھائی؟ جتنے گناہ کیے ہیں عبادت اتنی ہی کثرت سے. تو حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے تھے, صدقات و خیرات کرتے تھے, اتنے عبادت گزار کہ ان کا لقب اب فضیل ابن عیاض کے نام سے نہیں, عابد الحرمین کے نام سے ان کا لقب مشہور ہو گیا. تو بھائی ہم سب کی, یہ میں جو باتیں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, ہر بار اللہ موقع نہیں دے گا. اگر چلتے چلے گئے نا آگے دلدل میں تبھی کہتا ہوں یار اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بے حیائی ہے. خدا کی قسم مجھے 4 شادیوں پہ بیان کا شوق نہیں ہے, لوگ سمجھتے ہیں پاگل ہو گیا ہے. میں آپ کو زنا سے روکنے کے لیے حلال کی بات کرتا ہوں, کیونکہ نہیں رکے گا اگر نکاح کی طرف نہیں آؤ گے. یہ بھوک کی طرح ہے, بھوک کی طرح. آپ بھوکے کو روٹی نہ دو اور اسے بولو کہ روٹی چوری کر کے نہیں کھانی ہے, چند دن صبر کرے گا, اس کے بعد چوری کی طرف جائے گا, کیونکہ بھوک ختم نہیں ہوتی. اس کا حل یہ کہ جہاں چوری سے اس کو روکو گے وہاں حلال کا انتظام بھی تو کر کے دو گے نا اس کو, کہ بھئی یہ حلال طریقے سے کھا لے, اور پھر وہ بچ جائے گا بھوک سے. تو مرد اور عورت میں اللہ نے اٹریکشن جو رکھی ہے ایک دوسرے کی طرف, یہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے. تو نیچر سے کون لڑ سکتا ہے؟ آپ کو بھوک لگتی ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ یا آپ کے برے ہونے کی علامت ہے بھوک لگنا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو کیا برے آدمی ہو؟ ہمیں تو بھوک لگ رہی ہوتی ہے تو بیان چھوڑ دیتا ہوں, بھائی میرے سے نہیں ہو رہا, بھوک لگ رہی ہے کھانا کھلاؤ پہلے. یہ تو نیچرل ہے. ہمارے نبی کو بھی بھوک لگتی تھی. ایک دفعہ رات کو آپ تشریف لائے, اتنی سخت بھوک کی حالت کہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے, وہ جگہ چھوڑ کر آ گئے. آپ پوچھا تو پھر کسی نے بتایا کہ ایک بکری کا دودھ رکھا ہوا ہے, وہ آپ نے پیا اور سحر ہوئے. یہ تو نیچرل ہے. تو ایسا ہی بھائی مرد کی عورت کی طرف اٹریکشن اور لڑکی کی لڑکے کی طرف اٹریکشن, یہ کیا ہے؟ یہ برا ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اسلام یہ نہیں کہتا اس خواہش کو کچل کے ختم کر دو. اسلام کہتا ہے یہ میں نے رکھی اس لیے کہ ملیں دونوں آپس میں, لیکن ایک گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے کہ گدھا گدھی کے ساتھ فزیکل ریلیشن کرتا ہے, میرج کا کوئی نکاح کا کوئی انتظام نہیں کرتا. کتا اپنی فیمیل کے ساتھ ریلیشن تو قائم کرتا ہے, کوئی میرج کا ریلیشن ان کے درمیان نہیں ہوتا. یہ گدے گھوڑوں کا طریقہ ہے, اور ایک انسانوں کا, پیغمبروں کا طریقہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, آدم علیہ السلام کا, موسیٰ علیہ السلام کا, شعیب علیہ السلام کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. وہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ نکاح کرو تم. تو چھوڑ دو سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے نکاح کو پروموٹ کرو, جلد نکاح کو پروموٹ کرو, زیادہ شادیوں کو پروموٹ کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کو زنا سے بہت نفرت ہے میرے بھائی. اسلام میں کفر کی سزا رجم نہیں ہے. کوئی کافر ہو جائے نا تو یہ نہیں ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو, بلکہ اس کو تو مہلت دی جاتی ہے کہ بھئی تیرے کیا شکوک و شبہات ہیں, بتا کیوں اشکال کیا ہے تجھے. اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لینا تو پھر مہلت بولو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ 3 دن مہلت دی جائے گی توبہ کر لے, نہ, گواہوں سے ثابت ہو جائے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کرو اس کو. اتنا بڑا جرم ہے یہ. اور کنوارا کرے تو چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. یہ سورہ نور کی آیتیں ہیں. اللہ کو زنا سے تھوڑی نفرت نہیں ہے, بولو بہت زیادہ نفرت ہے. یوسف علیہ السلام مصر کے جیل میں تھے, مصر کے محل میں تھے, ملازم تھے, بادشاہ کی بیوی ڈورے ڈال رہی ہے, دروازے بند کر کے زنا کی دعوت دے رہی ہے. تو بتاؤ ایسی شدید مجبوری میں کوئی اور ہوتا تو شاید اپنے لیے کوئی گنجائش نکال لیتا, لیکن اللہ کی نظر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تبھی یوسف علیہ السلام اس کنڈیشن میں, جبکہ قرآن کہہ رہے دل ان کا بھی مائل تھا, کیونکہ نوجوان تھے, وہ شہوت ان میں بھی تھی, دل مائل تھا, اس کے باوجود دروازوں کی طرف بھاگے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں. اور پھر اس زلیخا نے دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خواہش پوری نہیں کی میں جیل میں ڈال دوں گی. کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کوئی بدنامی کا خطرہ نہیں ہے, اور رشتے کا حصول بھی ممکن ہے کہ اجنبی ملک میں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف یہ مجھے دعوت دے رہی ہے. اس سے پتہ چلتا بھائی زنا کسی بھی قیمت پہ آپ کے لیے حلال
نہیں ہے. اور زنا میں اور متا میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ اب اس طرح کی بھی کوئی نیوز آ رہی ہیں ایکچولی زنا سے بچنے کے لیے اگر ہم متا کر لیں تو کیا جا رہا ہے. بھائی متا اور زنا کیا ہے؟ زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بنا دو تو متا بن جاتا ہے, کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو آپ کے پاس برائی سے بچنے کے لیے صرف ایک آپشن ہے, وہ کیا ہے؟ نکاح. اور اس میں جو پسند آ رہی ہے پیغام بھیجو, شادی کرو. ایسی کی لکھ کے لگا دو یہاں پہ, ایسی کی تیسی, کیونکہ یہ تمیز سے ہونے والا کام ہے نہیں. میں اس لیے تھوڑی آپ کو اتنے موٹیویٹ کروں, مجھے پتا ہے ہم بھی اسی سوسائٹی میں, یہ تمیز سے نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی پھپھو بھی کہیں گی جیسی شادی کا سنا ویل ڈن, ابا بھی کہے گا ویل ڈن, اما بھی کہے گی, فوراً کان کھڑے ہو جائیں گے. کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا کیا, پاگل ہو گیا کیا؟ تو آپ بولو ہم ہیں ہی پاگل. تو اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ, اس سے لڑکیوں کو بھی فائدہ ہوگا, ان کو بھی, وہ بھی برائی سے بچیں گے. یونیورسٹیوں میں دیکھو نا, یونیورسٹیاں کم ہیں اور بے حیائی کے اڈے زیادہ بنے ہوئے ہیں. بے حیائی کے اڈے زیادہ بنی ہوئی یونیورسٹی, اسکول, کالج, سب گدے گھوڑے والا سیٹ اپ ہے. انسان مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ, گدے گھوڑے بن رہے ہیں. 4 بیویاں رکھو, سر اٹھا کے جیو. ایسی گھر میں نہیں بے شک سر اٹھا سکتے, باہر تو اٹھاؤ گے نا, کیا خیال ہے, ایسی کی تیسی یار. تو اور یہ عزت آنے جانے والی چیز ہے, تھوڑے دن بےزتی ہوگی پھر عزت, پھر آپ کی اپنی اتنی اولادیں ہوں گی, کیا کرنا ہے دوسروں سے. اور ویسے بھی یار ہدایہ فقہ کی بڑی مشہور کتاب ہے, اس میں غلام کو نا اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے, غلام کو 4 کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ غلام ہوتا ہے وہ. تو اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے, لِأَنَّ التَّزَوُّجَ بِأَرْبَعِ حَرَائِرْ مِنْ كَرَامَاتِ بَنِي آدم, کہ غلام جو ہے نا, چونکہ وہ غلام ہوتا ہے تو, اور انسان غلام بن نہیں سکتے, تو وہ تو جنگ میں قیدی ہو کے غلام بنا ہے وہ, تو اس میں گویا کہ وہ انسان والا عنصر اس میں پورے طور پر نہیں ہے, جنگی قیدی ہے نا وہ, غلام بن گیا وہ, تو اس لیے اس کو صرف 2 کی اجازت ہے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن جو آزاد آدمی, وہ پورا چونکہ ہر طرح سے انسانوں والے حکام اس پہ جاری ہو رہے ہیں, تو صاحب ہدایہ لکھتے ہیں, جو فقہ حنفی کے بہت بڑے امام گزرے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ نے جو مرد کو 4 کی اجازت دی ہے نا, یہ بنی آدم کو اللہ نے عزت دی ہے. یہ سوسائٹی میں بےزتی کرانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا کہ لوگ کہیں بے 2 لے کے گھوم رہے, 3 لے کے, سب بےزتیاں کریں. نہ نہ نہ, اللہ کا مقصد کیا تھا؟ انسان کو عزت دینا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آج دیکھو ہمارا مرغا 4 لے کے گھوم رہے, وہ عزت دار ہے. اب خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, غصہ ہو جاتی ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں خواتین ہی کے لیے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کی تو شادی ہو گئی, بہت سی بیوہ, طلاق یافتہ کنواریاں گھروں میں سڑ رہی ہیں, وہ بھی تو عورت ہی ہیں نا بھائی. تو اس لیے زنا نہ کرو, 4 شادیاں بھائی آپ کی مرضی ہے, لیکن زنا کے قریب بولو مت پھٹکو. زنا سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے, اور زنا سے بھی, اور جو چیز زنا کے قریب لے کے جاتی ہے. شراب کباب آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بولو زنا کی طرف. اور لڑکیوں سے دوستیاں, جو جتنے نمبر ہیں نا, آج مقدس رات ہے, ڈیلیٹ کر دو سارے, صرف 4 رکھو. یعنی آپشن کے لیے ان کو بولو بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں, اگر ایگری ہو تو بس زیادہ لمبا نہیں چلانا اس کو, ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پیغام لے کے. ایگری نہیں ہو, مجھے 2 سے 3 دن کے اندر جواب چاہیے. وہ لڑکیاں بھی گھسیٹتی ہیں, چسکے لیتی ہیں, ٹھیک ہے ابھی ہم غور کرتے ہیں, پہلے انڈرسٹینڈنگ تو ہونے دو. ملیشیا میں کیا ہوتا ہے, 10 سال انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, اس کے بعد شادی کے اگلے دن طلاق ہو جاتی ہے. گورے بھی ایسے ہی کرتے ہیں, 50 سال میں بچے ان کے شادی ہو چکی, بچے پہلے ہوتے ہیں, بچے ابا اماں کی شادی میں تمبو لگا رہے ہوتے ہیں, اور اگلے دن پھر طلاق ہو جاتی ہے ان میں. یہ بکواس ہے بھائی. شادی سے پہلے کی زندگی میں اور بعد میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اکثر یہ جو سیٹنگوں کی شادیاں ہیں نا, جن میں نہیں کہہ رہا محبت کی شادی مت کرو, محبت کی شادی اور سیٹنگوں کی شادیوں میں فرق ہے. جہاں اٹریکشن ہے وہی کرو, لیکن جب دوستی ہو گئی نا جہاں پہ, اب غالب یہ ہے کہ وہاں شادی کامیاب نہیں ہوگی آپ کی. دوستی لگانی نا اپنے لڑکی سے, گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے ہو فون پہ, اب خطرہ ہے کہ شادی کے بعد یہ پروگرام کیا ہو جائے گا آپ کا, اڑ جائے گا. تو دوستیوں کے بعد نکاح اکثر ناکام ہوتا ہے. ہاں محبت والا نکاح تو کرنا چاہیے, وہ تو ہے کہ جہاں محبت ہو وہی نکاح کرو. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. تو 4 نمبر رکھ لو اور ان کو 4 کو پیغام بھیج دو. اب آپ سلیکٹ کر لو ان میں کون سی والی ہے, استخارہ بھی کر لو. تو اس کے بعد پھر بولو بھائی میں نے بیان سنا ہے, اور مفتی صاحب کا بیان میں نے سنا ہے, لیکن مفتی صاحب کی بات نہیں, یہ بات کس کی ہے, اللہ کی بات ہے. مفتی صاحب کیا بھائی, مفتی صاحب تو انڈا موڑے میں رہنے والا ایک عام سا انسان ہے, لیکن بات اس نے قرآن کی ہے, اللہ کی ہے, جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا. تو اس سلسلے میں آپ کے ہاں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں. تو مجھے ہاں یا نہ میں 3 دن کے اندر جواب چاہیے. کیا چاہیے 3 دن کے اندر؟ جب ہاں یا نہ, دائیں بائیں جانے کی ضرورت
نہیں کوئی اور میرے بارے میں پوچھنا ہے, تنخواہ سے متعلق پوچھنا ہے, تو ڈولے وولے تو تم نے فیس بک پہ تصویروں میں دیکھ لیے ہوں گے. آج کل تو کوئی تمیز سے تصویر ہی نہیں رکھتا فیس بک پہ. اسٹائل دیکھو, کوئی یوں کر کے کھنچوائی بھی ہوگی. میں جب کسی سے مانگتا ہوں نا, کوئی جاننے والا, کوئی رشتہ وشتے کا, کہ یار اپنی تصویر پہ, ٹیڑھی میری تصویریں بھیج رہا ہوتا ہے. اسٹائلش تھے سب بھائی. میں تو رشتے کراتا نہیں ہوں, لیکن بہت ہی کوئی قریبی ہو, بھائی تو تمیز سے کھڑا ہو جا, سیدھا بھیج دے تصویریں. وہ بھیجے گا ساحل سمندر کی, یوں کر کے گھوم رہا ہے نا, آدھا یہاں ہے آدھا. کوئی ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. شاعر کہتا ہے لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. جیسے محبوب, عورتیں بھی اسی طرح کر رہی ہوتی ہیں نا, سائڈ پوز ہو رہا ہے, اور یہ مرد بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بھائی پورا اپنے آپ کو منہ دکھا دے تو سامنے سے کیسا ہے. تو نہیں اسٹائل. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ان چاروں کو جو کنوارے ہیں, وہ چاروں کو کیا کریں, بول دیں بھائی یہ 4 سلیکٹڈ ہیں, باقی تو بغیر بتائے بلاک کر دیں. تھوڑی جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں شادی ہو سکتی, بلاک مارو یار اس کو. اور 4 جو ہیں ان میں سے آپ ان کو پیغام بھیج دیں, اور بول دیں کہ بھائی 3 دن کے اندر مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آئیں, ایران توران کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو میرے بارے میں تمہیں معلومات چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں, معلومات دے دیں اس کو, ہاں ہو جائے, چلو بھائی اب نکاح ہوگا. ڈائریکٹ کیا ہوگا, منگنی منگنی نہیں ہے, ڈائریکٹ کیا ہوگا, نکاح ہوگا. چلو جی کورٹ میں چلتے ہیں, یا مسجد میں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں, جہاں بھی آپ کی مرضی ہو بھائی, جا کے نکاح کرو, اور رخصتی کر کے مارکیٹ سے اس کو شارٹ کرو. ٹھیک ہے نا. ایسی کی تیسی. فلموں میں دیکھا ہوگا نا, گھوڑے پہ لے کے بھگا دیا, تو یہ اوریجنل میں بھی کرو یہ کام. لیکن فلموں میں تو پتہ نہیں کہاں بھگا کے لے جاتا, تم گھر میں لے کر آؤ اس کو. ابا گھر میں نہیں گھسنے دے رہے تو کرائے پہ ایک دوسرا گھر لے لو. ابا کے بھی بڑے مسائل ہیں یار, آج کل بہت زیادہ مسائل ہیں ابا کے, کرنے ہی نہیں دیتے. تو آپ نے کہیں اور کرائے پہ گھر لے لو. ایک آدھ بچہ پیدا ہوگا, ابا کو لا کے دکھاؤ, ابا آپ کا پوتا ہے. تو ابا کو پوتے سے ویسے ہی بڑی محبت ہوتی, پیار آئے گا. ابا کہے گا لے آپ بہو کو بھی لے آئے یار. تو پھر ایک اور کر لو. بولو ابا جب کیا ہے, تو ایسے 4 پوتے ہو جائیں تو کیا جا رہا ہے. تو خلاصہ یہ میرے بھائی, زنا سے کیا کرو, توبہ. آج بھی بڑی رات ہے, رات کو اللہ سے اگر کسی سے خدا نخواستہ زنا ہو گیا, گڑ گڑا کے اللہ سے دعا مانگے, اللہ سے مانگے اللہ اس عذاب سے مجھے ہمیشہ کے لیے بچا لے. شراب سے بچا لے. شراب نہیں چھوٹتی, لیکن چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں. میں اپنے ایک دوست کا واقعہ سناتا ہوں نا, انڈین, نشے کے عادی تھے. وہ کہتے ہیں میں نشہ صرف پیتا نہیں تھا, کرتا نہیں تھا, بیچتا بھی تھا. بہت خطرناک نشے کیے. کہہ رہے جب توبہ کا تبلیغ میں سہروزہ لگا تھا, تبلیغ نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو انسان کا بچہ بنایا یار. کہہ رہے سہروزہ لگا, میں نے کہا کہ اب بس اب ختم. کیسے ختم کریں بھائی, تڑپتا ہے جسم. کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو گھر کے اندر 6 مہینے کے لیے بند کر دیا. ماں سے کہا مجھے یہیں کھانا مل جائے, ماں میں 6 مہینے سے پہلے اس کمرے سے باہر نہیں, چیخوں گا, دیواروں سے سر ماروں گا, کمرے سے باہر نہیں نکلوں گا, میں مروں گا یہیں مروں گا. میں کھانا پینا مجھے یہاں مل جائے, تھوڑا دھوپ روشنی کا انتظام تھا کمرے میں. جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاؤں گا. کہہ رہے کیوں, مجھے جمعہ پڑھنے جاتا نا میں اگر, تو میرے وہ چھٹے والے دوست مل جاتے مجھے وہاں پہ. پھر ان کو دیکھ کے خیال آتا ہے کہ جمعے کے بعد ایک اگر ہو جائے تو کیا چل رہا. تو میرا خیال ہے اللہ اس کو معاف کر دے گا, جمعے چھوڑنے کا گناہ نہیں دے گا, کیونکہ وہ بڑے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کر رہا ہے کہ اس کو پتا ہے